ضلع انتظامیہ کا کہ آج ہم نے 50ویں سالگرہ منائی ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی، اور اس میں یونیورسٹی آف بلتستان کا جو ہمارے کو 3000 اسٹوڈنٹس کا ایک والنٹیئر کا ایک ایسا گروپ ہے جو انوائرمنٹ کے ایمبیسڈرز بھی ہیں۔ گلگت بلتستان کو ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کی ہے، اویئرنیس بھی دی ہے۔ انوائرمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، باٹنی کے ہیں، زولوجی کے ہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک سیوک سٹیزن کے طور پہ تیار کیا، اور آج ہمارے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی وہ AKRSP کی تھی، WWF کی تھی، EVK2CNR کی تھی، GB گورنمنٹ کی تھی، خاص طور پہ جو ضلعی انتظامیہ، اور ان کے ساتھ مل کے ہم چاہ یہ رہے تھے کہ آج بلکہ کچھ پوئٹری تھی انوائرمنٹ کے متعلق، کچھ اسکٹس تھے، ڈراماز تھے، تاکہ بچوں میں ایک انٹرسٹنگ وے میں اس ماحول کی اہمیت کو کیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو آج طے یہ ہوا ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کا جو گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں اور ان کے جو پانی ہیں، اس کی محافظ بھی ہم ہی ہیں ہماری کی، اور ہم یہاں پہ سسٹینیبل ٹورزم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور کمشنر صاحب کی بڑی مہربانی پچھلے 2-3 سال سے یہ اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک ٹاؤن پلاننگ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، تاکہ ایک آرگنائزڈ وے میں ہم بجائے ہیپیزٹ ڈیولپمنٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ورثہ ہے جس کی محافظ ہم خود ہیں، یونیورسٹی آف بلتستان بھی ہے، اور یہاں کے جو باسی ہیں، اور ٹورسٹ بھی آتے ہیں ہمارے ان نیچر کو دیکھنے کے لیے۔ تو میری یہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم ایک چھوٹی سی کیمپین، اسٹوڈنٹ ابھی یہاں پہنچنے والے، چونکہ فنکشن 1 بجے ختم ہوا، تو اس کے بعد ہم ان کو یہاں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ صبح ایک ہم نے انوائرمنٹل اویئرنیس کی واک کی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ پورے شہر میں ایک ہمارا جو میسج گیا کہ ہم شہر کے ساتھ ہیں، کمیونٹیز کے ساتھ ہیں، اور ابھی جو سب سے بہترین تحفہ ہے گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے اور اسکردو کے لیے خاص طور پہ، وہ یہ فارسٹ کا سٹی پارک ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو خوبصورت بنانا یہ کسی 2-4 ملازم جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، اسٹوڈنٹس، وہ یہاں آج اس کیمپین میں حصہ لیں گے، اور جتنے بھی سالڈ ویسٹ ہیں اس کی ریپرز کو ہم یہاں اکٹھا کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ نوجوان نسل ایسی تیار ہو جائے گی جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہوگی، اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ چونکہ بیسیکلی ہم پاکستان کا کیا پوری دنیا میں جو سافٹ امیج ہے وہ گلگت بلتستان کے سافٹ امیج کی وجہ سے ہے، اور اس کا میں مشکور ہوں، خاص طور پہ بڑے مصروفیت کے باوجود کمشنر صاحب نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے، DIG صاحب نے اور باقی انتظامیہ کے لوگوں نے آج یہ وقت نکالا۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے، 5 سال پرانی یونیورسٹی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو تحفہ آیا تھا وہ 1500 کنال کی زمین کا، وہ حکومت گلگت بلتستان سے آیا تھا۔ اس کے ہم مشکور ہیں، اور ایک خوشخبری یہ ہے ہم سب کے لیے، چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہمیں 3600 ملین کا جو PC1 ریوائز تھا وہ اس کی اپروول ہو گئی ہے۔ CDWP فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے 1 جون کو اس کو کر دی ہے، اور انشاءاللہ کہ مشرف صاحب کی زیر قیادت ہم اس کا 14 اگست کو فلیگ ریزنگ سیریمنی جو ہوگی وہ ہمارے نیو کیمپس میں ہوگی۔ اس میں میں نے دعوت دی ہے چیف منسٹر گلگت بلتستان کو بھی، FCN کمانڈر بھی تشریف لائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کے 2-3 جو سینئر منسٹرز ہیں، منسٹر فار کشمیر افیئرز اور خاص طور پہ منسٹر پلاننگ، تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ ایک 5 سال کی ایک اچیومنٹ ہے، یہ ایک بہترین کیمپس اسٹیبلش ہوا ہے، اور خاص طور پہ ہمیں پہلی بلڈنگ جو ہے 30 جون کو ہینڈ اوور ہو رہی ہے، اور باقی کی دونوں اکیڈمک بلاکس کی بلڈنگ آ جائیں گی 14 اگست کو ہمارے ہینڈ اوور ہو جائیں گی۔ تو میں ایک شیئر کرنا چاہتا تھا کہ امریکنز ہمارے پارٹنرز ہیں، باسٹن آرکیٹیکچر کالج 150 سال پرانا کالج ہے، تو انہوں نے جب اس کی آرکیٹیکچر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دس از ون آف دی فائنسٹ آرکیٹیکچر۔ تو ایک ایکسپرٹس انسٹیٹیوشن سے جو دنیا بھر کے آرکیٹیکچر کو ڈیفائن کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری جو کنسلٹنٹس تھے اور ہمارے جو کنٹریکٹر تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی فنڈنگ سے یہ ایک کیمپس کا تحفہ یہاں بن چکا ہے، لیکن یہ سب کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو روڈ ایکسیس ٹو دا یونیورسٹی ہے اس میں بھی ہمیں سرپرستی ہے، اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چونکہ ہمارے 3000 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم روزانہ وہاں پہ بسیز کے ذریعے لے کے جائیں گے اور لے کے آئیں گے، تو یہ ہماری اس میں ہماری رہنمائی انشاءاللہ فرماتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت مہربانی۔